ایک صاحب پوچھتے ہیں مفتی صاحب قبرستان میں میت کو دفن کرنے کے بعد قبر کے قریب دعا کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ دیکھیں اس کے بارے میں جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کے بارے میں ہم احادیث پاک پیش کرتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ایک واقعہ حضرت اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جوتا اتارا، اپنی چادر اتاری، میرے ساتھ لیٹ گئے، سوئے ہوئے تھے تو اچانک آپ اٹھے، آپ نے اپنی چادر اوڑھی، جوتا پہنا اور گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو لی، میں نے بھی اپنی چادر اوڑھی، جوتا پہنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل پڑی۔ دیکھتی ہوں کہ حضور کہاں تشریف لے جا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھتی ہوں کہ آپ بقیع میں جا کر ٹھہر جاتے ہیں۔ جنت البقیع میں ٹھہر جانے کے بعد کافی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہرے رہے، اور وہاں ٹھہرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل کیا؟ حتی جاء البقیع فقام، آپ بقیع میں آ کر ٹھہرے، فاطال القیامہ، اور آپ نے اپنے ٹھہرنے کو لمبا کر دیا، اور اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ ثم رفع یدیہ ثلاث مرات۔ اگلے الفاظ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ ہیں کہ آپ نے اپنے ہاتھ 3 مرتبہ اٹھائے اور آپ نے دعا فرمائی۔ ایک حدیث پاک یہ، اور ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ایک راوی بیان کرتے ہیں، سنن ابی داؤد میں ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو دفن کرنے سے فارغ ہوتے تھے، وقف علیہ فقال، آپ قبر پر ٹھہرتے اور آپ ارشاد فرماتے استغفروا لاخیکم، تم اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے بخشش چاہو، ثم صلوا لہ بالتثبیت، کہ تم اپنے بھائی کے لیے استغفار بھی کرو اور ثابت قدمی کی بھی دعا کرو، فإنہ الآن یسأل، کہ اب اس سے فرشتے سوال و جواب کے لیے آنے والے ہیں اور آ چکے ہیں۔ تو یہ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے کا حکم دیا، اور آپ نے ثابت قدمی کی دعا کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو۔ اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث پاک میں حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ وہ جب شہید ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دفن کیا، اور آپ نے حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا کہ اپنے بھائی کو مجھے دے دو، پکڑا دو کہ میں اس کو قبر میں رکھوں۔ تو ان دونوں حضرات نے حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں تھما دیا، آپ نے ان کو لیا اور قبر میں اتارا، اور قبر میں اتارنے کے بعد جب قبر بند ہو گئی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلما فرغ من دفنہ استقبل القبلہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عبداللہ ذوالبجادین کے دفن سے فارغ ہوئے، آپ نے اپنا رخ قبلے کی طرف کر لیا، اور اس کے بعد رافعا یدیہ، اور آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا اور دعا میں مصروف ہو گئے۔ تو یہ تمام دلائل جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے، ان سے پتہ چلتا ہے کہ قبرستان میں میت کو دفن کرنے کے بعد قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا مانگنا مستحب ہے، جائز بھی ہے، مستحب بھی ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مانگا ہے۔ لیکن اس میں ایک بات جو قابل لحاظ ہے، جس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے دعا مانگنی چاہیے، نہ یہ کہ اگر قبر کی طرف رخ کر کے دعا مانگیں گے تو اس میں ایک شبہ پایا جاتا ہے، دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ یہ قبر والے سے دعا مانگ رہا ہے۔ اس لیے قبر میں رکھنے کے بعد، دفن کرنے کے بعد قبلت کی طرف رخ کر کے دعا مانگنا ثابت ہے، سنت ہے، مستحب ہے، مانگ سکتے ہیں، جائز ہے۔